صحابہ سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسے کی کڑی اسی سے ملتی ہے جہاں پر صحابہ بیٹھ کر دین کو سیکھا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم کو سیکھا کرتے تھے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھا کرتے تھے۔ اسی مدرسے صفہ سے ہمارے اپنے اس مدرسے کی کڑی ہے۔ ہمارا اپنا مدرسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے منسلک ہے، اور جس نام سے منسوب یہ مدرسہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایات منقول کی ہیں، سب سے زیادہ احادیث منقول کی ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو چبوترے پر پڑے رہتے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر کر پڑے ہوتے تھے۔ دیگر صحابہ اور افراد یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے ہوش پڑے ہیں یا انہیں مرگی کی بیماری ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ عالم ہوتا تھا کہ میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ روایت کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کو سن کر بیان کرنے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہی کے نام سے یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، اور انہی کی برکت سے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اپنے مدرسے میں 500 سے زیادہ طلبہ و طالبات کی تعداد موجود ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو کتاب اللہ کو سیکھ رہے ہیں، جو قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، جو قرآن کریم کو اپنے چھوٹے سے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم کو جس کو اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کے معصوم سے سینے کو اس بڑی کتاب، اس لاریب کتاب کو ان کے سینے میں محفوظ کرنے کا ذریعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ ایک ایک بیان لے کے کٹ مار دینا ہے، یہ وہی معصوم بچے ہیں، ان کا بیان چالو نا تو ان کا پورا لینا، جو اس قوم کے آنے والے دنوں کے مستقبل کے پورا لینا بیان، ہمارے رہنما ہوں گے، رہبر ہوں گے۔ یہ وہی معصوم بچے ہیں، ان میں کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی عالم دین ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو کہاں تک چمکا سکتا ہے۔ اس لیے میں تمامی ان احباب سے درخواست کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ آپ جلسے گاہ میں تشریف لا کر ان نونہالان قوم کی حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ یہ اپنے مدرسے کی تعلیم کو آگے تک کے لے کر چلیں اور ان کا شوق بڑھے اور یہ شوق سے دین کی تعلیم کو حاصل کریں۔ یاد رکھیں یہی وہ مکاتب ہیں جو آج کے ماحول میں ان معصوم بچے اور مسلمانان قوم کے ایمان کو بچائے رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں ہم صرف عصری تعلیم کو اگر فوقیت دیں، عصری تعلیم کو زیادہ پڑھائیں اور دین کی تعلیم کو نہ دیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے یہی قوم کے بچے جو ہیں ایمان سے نکل جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اس لیے میں تمامی احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ اور میری مائیں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اور ان معصوم بچوں کے سرپرستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لا کر ان بچوں کی اور مدرسے کے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تو آئیے آج کی یہ پر رونق محفل، پر رونق مجلس قرآن کریم سے جس کی نسبت ہے، یہ آج کی جو مجلس ہے یہ قرآن کریم سے منسوب ہے۔ یہ مجلس کس لیے منعقد کی گئی ہے؟ اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ اس مدرسے میں گزشتہ 5 سالوں سے حفظ کلاس چل رہی ہے۔
الحمدللہ ابھی تک 21 طلبہ اور ایک طالبہ نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کیا. آج یہ جو پروگرام ہے انہی کے استقبال میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. آج کے اس پروگرام میں مدرسے سے 3 طلبہ کرام جنہوں نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اسی کو معلوم ہے جو کرتا ہے. ہم ایک سورت یاد کریں اور اس کو بیٹھ کر کے سنائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کو یاد کرنا اور اس کو سنانا کتنا مشکل کام ہے. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کمزور بندے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیتے ہیں. تو آئیے ہم بلا تاخیر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے بڑوں کی روایت رہی ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے.